قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1948 کو امریکی عوام کے لیے ایک نشر پیغام نشر کیا اور فرمایا The Constitution of Pakistan has yet to be framed. ابھی کانسٹیٹیوشن پاکستان کا بنے گا. یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ قائد اعظم نے اسلامی قانون کی کوئی بات نہیں کی, پاکستان بننے کے بعد آپ نے پیغام نشر فرمایا The Constitution of Pakistan has yet to be made by the Pakistan Constitution Assembly. I do not know what the ultimate shape of this constitution is going to be. میں نہیں کہتا کہ اس کا قانون کا حیت اور شکل و شباہت کیا ہوگی, but I'm sure that it will be of a democratic type. مجھے یقین ہے یہ ایک جمہوری ریاست ہوگی embodying the essential principle of Islam. یہ آپ کے واضح الفاظ ہیں. مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا قانون ایک جمہوری قانون ہوگا جس کی بنیاد اسلامی اصولوں پر استوار کی جائے گی. ایک ایسی جمہوریت ہوگی جس کا قانون اسلامی اصولوں پر استوار کیا جائے گا. Today they are as applicable in actual life as they were in 1300 years ago. آج بھی اسلامی قوانین اسی طرح سے نافذ العمل ہیں جس طرح سے 1300 سال پہلے مدینے پر نافذ العمل تھے. Islam and its idealism have taught us democracy. اسلام اور اسلام کے منشور نے اور لوگوں نے ہمیں ڈیموکریسی سکھا دی ہے. It has taught equality of men. اسلام ہمیں انسان کی برابری اور مساوات کا درس دیتا ہے, جسٹس انصاف کا درس دیتا ہے, and fair play to everybody. ہر ایک کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آنے کا درس ہمیں اسلام دیتا ہے. We are the inheritors of these glorious traditions and are fully alive to our responsibilities and obligations as frames of the future constitution of Pakistan. آپ فرماتے ہیں ہمیں اچھی طرح پتا ہے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, ہمارے فرائض کیا ہیں جس کے تحت ہم پاکستان کا قانون بنانے جا رہے ہیں. واضح طور پر آپ نے فرمایا in any case Pakistan is not going to be a theocratic state to be ruled by priests with a divine mission. اس لائن کو لے کر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ, ایک بالکل ہی الگ تھلگ ایک ریاست ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, تھیوکریسی نہیں ہے. اس لائن کو لے کر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے کہا it's not going to be a theocratic state. قائد اعظم نے جس وقت یہ جملہ استعمال فرمایا اس ہسٹری کو اور اس وقت کی میننگ اور لغت کو جب آپ مد نظر رکھتے ہیں تب آپ کو معلوم چلتا ہے کہ قائد اعظم نے پاپائیت کو مخاطب کیا, عیسائیت کے ان پریسٹ کو مخاطب کیا ہے جو خود ساختہ الہام کا دعوے دار ہو کر اپنی مرضی کے قوانین عیسائیوں پر نافذ کراتے اور اپنی مرضی کا دین ان کو پہنچانے کی کوشش کرتے, اور اگر ان پاپائیوں کی بات کوئی نہ مانتا ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. قائد اعظم نے اس تھیوکریسی کی بات کی ہے. قائد اعظم نے یہ نہیں کہا کہ یہاں مذہب کوئی نہیں ہوگا, بلکہ ابتدا میں واضح فرما دیا کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اگر بنے گا تو اسلام کی آئیڈیالوجی پر بنے گا, یعنی واضح طور پر پاکستان ایک اسلامک وطن ہوگا. اسی طرح سے قائد اعظم نے ایک جملہ ایک خطاب میں یوں ارشاد فرمایا We are members of the brotherhood of Islam in which all are equal in rights. ہم brotherhood, ہم بھائی بھائی ہیں اسلام کے جھنڈے تلے, in which all are equal in rights, dignity and self-respect. جس میں تمام لوگ اقتدار کے لحاظ سے, عزت کے لحاظ سے برابر ہیں. Consequently we have a special and a very deep sense of unity. But make no mistake, Pakistan is not a theocracy or anything like it. Islam demands for us the tolerance of other creeds, and we welcome in closest association with us all those who, of whatever creed, are themselves willing and ready to take part as true and loyal citizen of Pakistan. قائد اعظم نے یہ ضرور فرمایا کہ ہم ہر ایک کو ویلکم کرتے ہیں, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو, وہ پاکستان آئے. لیکن یہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے جس میں رہتے ہوئے وہ جیسے چاہے اپنے مذہبی رسومات اور عبادات کو انجام لا سکتا ہے. قائد اعظم نے یہ نہیں کہا کہ مذہب کا اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. قائد اعظم نے ایک اسپیچ میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو ریلیجیس ورشپ ہیں
ان کا کوئی کنسرن اسٹیٹ سے نہیں ہوتا. عیسائی اپنی عبادت کریں, ہندو اپنی عبادت کریں, سکھ اپنی عبادت کریں, اس کا ریاست سے تعلق نہیں ہے, انسان کی ذاتی اعمال سے تعلق ہے. ریاستی قوانین, اقتدار اعلیٰ, حکومت اعلیٰ سے اس کا تعلق نہیں, قوانین سے تعلق نہیں, بلکہ اس کا تعلق انڈیویجول لائف سے ہوتا ہے. آپ نے فرمایا تم عیسائی ہو اپنی مرضی سے, تم ہندو ہو اپنی مرضی سے, تم سکھ ہو اپنی مرضی سے اپنی عبادت کرو, لیکن آپ یہ فرماتے ہیں کہ ساتھ ساتھ تمہیں ایک سچا پاکستانی ہو کر اپنا مثبت کردار بھی ادا کرنا ہوگا. یعنی واضح ہو گیا, اگر کوئی عیسائی, کوئی ہندو, کوئی سکھ پاکستان میں رہنے کے بعد پاکستان کی اساس کے خلاف, پاکستان کی بنیاد کے خلاف, پاکستان کے نظریات کے خلاف اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ آئین پاکستان کے خلاف غدار ہے. قائد اعظم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اسٹیٹ افیئرز کے اندر مداخلت کرو, اپنی عبادت گاہوں کے اندر رہ کر عبادت کرو, لیکن جب لفظ پاکستان آ جائے, جب بات پاکستان کی آزادی کی آ جائے, پاکستان کی خود مختاری کی آ جائے, پاکستان کی عزت کی آ جائے, پاکستان کی ناموس کی آ جائے, تو پھر مذہب بالائے طاق نہیں رکھنا, اس کو پیچھے چھوڑ کر بھول کر آپ کا مذہب اور آپ کا آئین صرف پاکستان ہونا چاہیے.